75ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ذو المکان اور اس کے ساتھی مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچے اور جب قسطنطنیہ اور روم کے بادشاہوں نے یہ دیکھا اور پھر ان میں سے ایک دائیں ہاتھ کی فوج کے ساتھ ہوا اور دوسرا بائیں ہاتھ کی فوج کے ساتھ ہوا اور پھر انہوں نے لڑائی کے لیے سب بندی شروع کر دی تو اب شرکان اپنے بھائی ذو المکان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ وہ لوگ واقعی ہم سے لڑنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم لوگوں کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ تدبیر آدھی زندگی ہے۔ ذو المکان نے کہا کہ اے عظیم شاہ سوار، تیرا مطلب کیا ہے؟ شرکان نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کفار کے لشکر کے قلب کی طرف جاؤں اور وزیر دندان ان کے دائیں بازو کی فوج کی طرف اور تو بائیں بازو کی فوج کی طرف اور امیر بیرام دائیں اور امیر رستم بائیں بازو کی طرف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس پر ذو المکان نے اس سے کہا کہ یہ تدبیر نہایت اچھی ہے اور پھر اس نے سب بندی کا حکم دے دیا اور نعرے بلند ہونے لگے اور تلواریں کھنچ گئیں۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ رومی لشکر سے ایک سوار برآمد ہوا۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک خچر پر سوار ہے جو تلواروں کی زد سے ڈر کر اپنے سوار کو بھگائے لیے چلا آ رہا ہے۔ اس پر ایک کشمیری قالین پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بوڑھا شخص سوار ہے جو خوش رو ہے اور جس کے چہرے سے ہیبت ٹپکتی ہے اور وہ خچر کو دوڑائے چلا آ رہا ہے۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ گیا تو کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کی طرف ایلچی بن کر آیا ہوں اور ایلچی کا کام محض پیغام پہنچانا ہے، لہذا اگر تم لوگ مجھے امان دو اور بات کرنے کی اجازت دو تو میں تمہیں پیغام پہنچاؤں۔ شرکان نے اس سے کہا کہ تجھے امان ہے، تجھے نہ تلوار کی ضرب کا ڈر ہے اور نہ نیزے کی زد کا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا پیادہ ہو گیا اور اس نے سلیب کو گردن سے اتار کر سلطان کے سامنے رکھ دیا اور اس طرح گڑ گڑانے لگا جیسے کوئی انعام کا خواہش مند ہو۔ اب ذو المکان نے پوچھا کہ تو کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں افریدون بادشاہ کا فرستادہ ہوں۔ میں نے اسے یہ رائے دی تھی کہ وہ انسانی صورتوں اور خدا کی بنائی ہوئی تصویروں کو تلف نہ کرے، اور اس پر میں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ خون ریزی بند کر دی جائے اور محض 2 سوار میدان میں آ کر لڑیں۔ اس نے میری بات مان لی ہے اور تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنی جان کو اپنے لشکر پر قربان کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا بادشاہ بھی ایسا ہی کرے اور اپنی جان کو اپنے لشکر پر قربان کر دے۔ اگر وہ مجھے قتل کر دے گا تو کفار کے لشکر کا کوئی سہارا باقی نہ رہے گا، اور اگر میں اسے قتل کر دوں گا تو اسلامی لشکر کا کوئی سہارا باقی نہ رہے گا۔
جب شرکان نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اے راہب مجھے منظور ہے، کیونکہ یہ انصاف کی بات ہے اور میں خود اس کے مقابلے میں آؤں گا اور اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ جس طرح وہ کافروں کا شاہ سوار ہے میں مسلمانوں کا شاہ سوار ہوں۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو وہ فاتح ٹھہرے گا اور مسلمانوں کے لشکر کے لیے سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ لہذا اے راہب اس کے پاس واپس جا اور کہہ کہ کل ہم دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ راہب خوش ہو کر واپس چلا گیا اور بادشاہ افریدون اور بادشاہ ہردوب کے پاس پیغام لے گیا، اور بادشاہ افریدون یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا درد و الم دور ہو گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں اس شرکان پر شمشیر کا وار اور نیزے کی ضرب لگاؤں گا۔ اگر میں نے اسے مار لیا تو ان کی ہمت پست ہو جائے گی اور ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دراصل یہ اس کو ذات الدعائی نے لکھا تھا اور خط میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شرکان سورماؤں کا شاہ سوار اور سورما ہے، اور اس نے افریدون کو شرکان سے خبردار کیا تھا، لیکن افریدون بھی بڑا شاہ سوار تھا کیونکہ اسے جنگ میں طرح طرح کے کرتب آتے تھے۔ وہ تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا اور اسے لوہے کی سلاخ سے لڑنا آتا تھا، اور سخت سے سخت لڑائی سے وہ ڈرتا نہ تھا۔ اس لیے جب افریدون نے راہب کا پیغام سنا کہ شرکان نے اس سے جنگ کرنا منظور کر لیا ہے تو مارے خوشی کے اس کی بانچیں کھل گئیں، کیونکہ اسے اپنے اوپر بھروسہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ رات کفار نے خوشی اور سرور اور شراب خوری میں گزاری۔ جب دوسرا دن ہوا تو سوار گندمی نیزے اور سفید تلواریں لے کر نکلے ہی تھے کہ اتنے میں ایک سوار میدان میں نکلا جو ایک اصیل گھوڑے پر سوار تھا اور جنگ کے لیے بالکل تیار تھا، اور اس کے اعضاء مضبوط تھے۔ یہ سوار فولاد کی زرہ پہنے ہوئے تھا اور سخت سے سخت مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اس کے سینے پر جواہرات کا ایک آئینہ تھا اور ہاتھ میں ایک تیز تلوار اور ہلکا نیزہ تھا جو عجیب و غریب فرنگی ساخت کا تھا۔ اب اس سوار نے اپنی نقاب اٹھا دی اور کہنے لگا کہ جو مجھے جانتا ہے اس کے لیے محض یہی کافی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو وہ عنقریب جان لے گا کہ میں کون ہوں۔ میں ذات الدعائی کی برکتوں میں ڈوبا ہوا افریدون ہوں۔ ابھی وہ یہ جملہ ختم بھی نہ کر پایا تھا کہ مسلمانوں کا شاہ سوار شرکان اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا جس کی قیمت 1000 اشرفی تھی۔ شرکان کا لباس موتیوں اور جواہرات سے پرویا ہوا تھا اور اس کی کمر سے ہندی فولاد کی بجھی ہوئی تلوار بندھی تھی جو گردنوں کو کاٹتی تھی۔ اب وہ دونوں صفوں کے درمیان گھوڑا دوڑانے لگا اور سارے سوار اس کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ افریدون نے چلا کر کہا کہ اے ملعون، حیف ہو تجھ پر، کیا تم مجھے بھی ویسا ہی سمجھتا ہے جیسے کہ اور سواروں کو جن سے تو نے مقابلہ کیا اور جو تیرے مقابلے میں بالکل نہ ٹھہر سکے؟ اب دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا دو پہاڑ
ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں یا دو سمندر موجزن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے اور دور ہٹتے اور ملتے اور جدا ہوتے تھے۔ دونوں کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی مذاق کرتے، کبھی سنجیدہ ہو جاتے، کبھی تلواریں چلاتے اور کبھی نیزے، اور دونوں لشکر ان کی طرف دیکھتے تو کوئی تو یہ کہتا کہ شرکان غالب ہے اور کوئی افریدون کو غالب بتاتا۔ دونوں سوار اسی حالت میں تھے کہ چیمیں گوئیاں بند ہو گئیں اور گرد و غبار اٹھنے لگا اور دن ڈھل گیا اور سورج پیلا پڑنے لگا، اور بادشاہ افریدون نے شرکان کو للکار کر کہا کہ مسیح کے دین اور پکے اعتقاد کی قسم، تو محض حملہ آور سوار اور خوب لڑنے والا ہے، مگر تو دھوکے باز ہے اور تیری فطرت نیکوں کی سی نہیں ہے، کیونکہ میں تیرے افعال تعریف کے قابل نہیں پاتا اور نہ تیری جنگ شہزادوں کی سی جنگ پاتا ہوں، اور تیری قوم تجھ کو غلام بچہ کہتی ہے، اور وہ تیرے لیے ایک گھوڑا نکال کر لائے ہیں جو تیرا نہیں ہے، تاکہ تو اس پر سوار ہو کر جنگ کرے۔ میں اپنے مذہب کی قسم کھاتا ہوں کہ تیری لڑائی سے میں عاجز آ گیا ہوں اور تیری شمشیر زنی اور نیزہ بازی سے تھک گیا ہوں، اور اگر تو آج رات مجھ سے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے تو نہ اپنے ہتھیار بدل اور نہ اپنا گھوڑا، تاکہ سواروں پر تیری شرافت اور جنگ ظاہر ہو جائے۔ جب شرکان نے اسے یہ کہتے سنا کہ خود اس کے لوگ اسے غلام بچہ کہتے ہیں تو اسے طیش آ گیا اور وہ پیچھے کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ ان سے اشارے سے کہے کہ وہ نہ اس کا گھوڑا بدلیں اور نہ ہتھیار، کہ اتنے میں افریدون نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور شرکان کی طرف پھینک دیا۔ جب شرکان پیچھے پھرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس ملعون کا مکر و فریب ہے، اور اس نے جلدی سے اپنا منہ پھیرا، مگر اتنے میں نیزہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور جھک کر کاٹھی کی کمان تک پہنچا، مگر نیزہ اس کے سینے میں آ کر لگا اور اس کے سینے کی کھال میں چبھ گیا۔ اس پر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ملعون افریدون بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ اس نے اسے مار لیا، اور چلا کر اس نے کفار کے آگے خوشی کا اظہار کیا، اور کافروں کے دل بڑھ گئے اور ایمان والے رونے لگے۔ جب ذو المکان نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر جھکتا ہوا دیکھا تو وہ ڈرا کہ وہ کہیں گر نہ پڑے، تو اس نے سواروں کو اس کی طرف دوڑایا اور وہ بڑھ کر اسے اس کے پاس لے آئے۔ جو شخص سب سے پہلے شرکان کے پاس پہنچا وہ وزیر دندان تھا، اور پھر کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور دونوں لشکروں میں جنگ ہونے لگی، اور دونوں صفیں گڈمڈ ہو گئیں اور یمنی تلواریں موت برسانے لگیں۔ جنگ بڑی شدت کی ہوئی اور بھالوں کے پھل آپس میں ٹکرانے لگے اور چیمیں گوئیاں بند ہو گئیں، اور سوائے بہتے ہوئے خون اور جھکی ہوئی گردنوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تلواریں گردنیں اڑا رہی تھیں، یہاں تک کہ رات زیادہ ہو گئی اور دونوں فریق لڑتے لڑتے تھک گئے، اور انہوں نے جنگ بند کرنے کی منادی کی، اور ہر فریق اپنے اپنے خیموں میں واپس چلا گیا۔ کفار سارے کے سارے
اپنے بادشاہ افریدون کے پاس گئے اور اس کے آگے زمین بوس ہوئے اور پادریوں اور رابوں نے اسے شرکان کو زیر کرنے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد بادشاہ افریدون قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا، اور بادشاہ ہردوب نے آ کر کہا کہ مسیح تیری کلائی مضبوط کرے اور ہمیشہ تیری مدد کرے، اور جو کچھ میری نیک ماں تیرے حق میں دعا کرے وہ اسے قبول کرے۔ افریدون نے کہا کہ کل فیصلہ ہے، جب میں لڑائی میں جاؤں گا اور ذو المکان کو طلب کر کے اس کو قتل کر دوں گا تو ان کے لشکر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ادھر جب ذو المکان خیموں کی طرف لوٹا تو وہ اپنے بھائی کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کی بری حالت ہے اور جان کا خوف ہے۔ لہذا اس نے وزیر دندان اور رستم اور بیرام کو مشورے کے لیے بلایا، اور ان کی یہ رائے ہوئی کہ حکیموں کو علاج کے لیے بلایا جائے، اور انہوں نے وہ رات جاگ کے گزاری۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔